السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور ساتھ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے انسٹا کے لنک کو بھی ضرور فالو کیجئے۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں دل میں پھول کیا کھلتے کی قسط نمبر 2۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ غانیہ، میرے ساتھ ذرا 1 گھنٹے کے لیے مارکیٹ چلو گی؟ وہ نانا جان کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اسی لمحے ساحرہ نے اندر جھانک کر سوال کیا۔ انداز ہمیشہ کی طرح ایسا ہی تھا جیسے انکار کی گنجائش نہیں۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے سہولت سے استفسار کیا تو وہ اندر آ گئی۔ گفٹ ایمپوریم، ایک گفٹ لینا ہے۔ خلاف توقع ساحرہ نے نرمی سے بتایا۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، تم اگر تیار ہو تو میں پھپھو سے پوچھ لوں، اس نے کھڑے کھڑے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ پوچھنا تو عبث ہی تھا کہ کس کے لیے گفٹ لینا ہے، کیونکہ ساحرہ کو ذاتی معاملات میں دخل در معقولات قطعی پسند نہیں تھی، حتیٰ کہ مہر اور ذکی تک کے سوالات وہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ سوائے والدین اور فریدوں کے کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی اسے عادت نہیں تھی۔ یہ بھی بحالت مجبوری ہی تھا، وگرنہ وہ اپنے معاملات میں قدرے آزاد تھی۔ وہ نانا جان کے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے سے ساحرہ امی کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ امی سے اجازت ملنے مشکل ہی تھی، سو وہ دونوں کو ساتھ دیکھ کر اور ساحرہ کے کندھے سے جھولتی پرس کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئی کہ اسے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ تم کپڑے تبدیل کرو گی یا یوں ہی ٹھیک ہے؟ امی نے قریب آ کر دریافت کیا۔ بس یوں ہی ٹھیک ہے، میں ویسے بھی قدرے تھکی ہوئی ہوں، اس نے کاہلی سے کہا تو امی نے اس بات میں سر ہلا دیا، ساتھ ہی 2-3 چیزوں کی لسٹ اسے تھما کر پیسے بھی دے دیے۔ کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ جا کر یہ سامان لے آؤں گی، مگر فرصت نہیں ملی، تم دیکھ بھال کر خرید لینا۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتے کمرے میں آ گئی، پرس نکال کر اس میں پیسے رکھے اور گرے چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ اصل میں آج مہر کو میرے ساتھ جانا تھا، مگر شاید اس کا پریکٹیکل تھا، جبھی لیٹ ہو گئی۔ ساحرہ نے یلو کیب روکتے کہا تو اس نے ہوں کہتے ہوئے نظریں سامنے رکتی یلو کیب پر جما دیں۔ طارق روڈ پر ہمیشہ کی طرح رش تھا۔ وہ نیند سے بے حال ہو رہی تھی، چنانچہ نظریں جھکائے ساحرہ کے پیچھے مطلوبہ دکان میں آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ خوبصورت شو پیس اور دیگر تحائف کی تمام کیٹیگریز موجود تھیں۔ اس نے نیند کے خمار سے بوجھل نظریں اٹھا کر ادھر ادھر بھٹکاتے ہوئے بالآخر ساحرہ کی طرف دیکھا، جو اس کے مشورے کے بغیر اپنی چوائس کی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ کرسٹل کا بے حد نفیس شو پیس اس نے پسند کیا تھا، گفٹ کا سٹینڈرڈ بتا رہا تھا کہ کسی خاص شخص کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ وہ حیران رہ گئی، قیمت بھی بہت زیادہ تھی، کم از کم اس کے لیے تو بہت ہی تھی، کیونکہ نانا جان جتنا خرچ اس کے ہاتھ میں دیتے تھے، اس لحاظ سے تو وہ اس کے لیے قوت خرید بھی نہیں رکھتی تھی۔ جبکہ ساحرہ نے پرس سے ہزار کے نوٹ نکال کر آرام سے کاؤنٹر پر رکھ دیے، پیمنٹ سلپ حاصل کر لی۔ اف، ساحرہ آپ بھی کس قدر فضول خرچ ہیں، محض شیشے کے ذرا سے ٹکڑے پر اتنا خرچ کر دیا۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی، اظہار کر کے اپنی شامت نہیں بلانی تھی۔ جبھی اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر چہرے پر پہلے حیرانی اور تعصب کے تاثرات بمشکل صاف کیے جو بے اختیار امٹ آئے تھے۔ گفٹ بہت خوبصورت ریپنگ میں تھا، اور اس سے زیادہ حسین مسکراہٹ ساحرہ کے لبوں پر کھیل رہی تھی۔ اس نے طاہرانہ سی نظر گفٹ کارڈ پر ڈالی اور ولید کا نام پڑھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ چلو میرا کام تو ہو گیا، اب تم پھپھو کی دی ہوئی لسٹ دیکھ کر فیصلہ کرو کہ پہلے کس طرف جانا ہے۔ بیگ میں بقیہ پیسے ڈالتے ساحرہ نے اطمینان سے کہا تو وہ ہونٹ بھینچ کر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے دھیرے بولی، نہیں، یہاں ساری چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور میرے پاس۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر اپنے لیے ترہم آمیز تاثرات دیکھ کر وہ خفت سے نظریں جھکا گئی۔ کوئی بات نہیں، مجھ سے لے لینا، احسان عظیم ہوا، ساتھ آنے کا معاوضہ تھا شاید۔ نہیں، میں امی سے بعد میں لے کر آ جاؤں گی۔ اس نے ہونٹ کاٹے، یہاں آ کر پیسے کی کمی کا احساس ہوا تھا تو پھپھو کون سا اپنے پاس سے دیں گی، پاپا سے ہی لیں گی نا، تو تم مجھ سے لے لو، ایک ہی بات ہے۔ بے فکری سے چوئنگم چباتے اس نے سامنے کھڑی غانیہ کے احساسات سے قطع نظر بڑی بے دردی سے کہا، تو جہاں محرومی اور بے بسی نے اس کے دل میں سر اٹھایا، وہیں چہرے پر سرخی اور آنکھوں میں نمی آ گئی، گو کہ وہ کہہ سکتی تھی کہ ماموں بھی امی کے حصے کے سرمایہ کا منافع دیتے ہیں، کون سا احسان کرتے ہیں، مگر جانتی تھی کہ ساحرہ سے کچھ کہنا عبث تھا۔
اپنی ذات کے نشے میں گم، اپنی ہستی کے زوم میں ہمیشہ ایسی باتیں کرتی تھی، بظاہر نارمل انداز میں ہوتا مگر مخاطب کو اندر تک کاٹ کر رکھ دیتا۔ چلو آؤ، اسے سوچ میں غرق دیکھ کر ساحرہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر نکل گئی۔ نیند تو ساحرہ کی باتوں سے کب کی اڑ چکی تھی۔ وہ بوجھل دل لیے اس کے ساتھ مختلف دکانوں پر اپنی مطلوبہ چیزوں کی خریداری کر کے جب روڈ پر آئی تو یلو کیب کی تلاش میں نظر دوڑانے لگی۔ ارے وہ دیکھو، ولید اپنے کسی دوست کے ساتھ ہے شاید۔ جانے ساحرہ کی آنکھوں میں دوربین فٹ تھی کہ اتنی دور کھڑے ولید کو اس نے پہچان لیا تھا۔ محبت واقعی ہی بڑی زور آور ہوتی ہے، جسمانی صلاحیتوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ وہ آج ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ شاید ان کی نگاہوں کی تپش کا اعجاز تھا یا پھر دل سے دل کو راہ والے مقولے کا عمل دخل کہ ولید نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا اور پہلی فرصت میں وہ ان کے پاس چلا آیا۔ دوست ساتھ نہیں تھا، شاید اسے فارغ کر دیا تھا۔ ساحرہ نے گفٹ اس کے قریب آنے سے پہلے ہی بیگ میں منتقل کر دیا۔ ارے تم یہاں کہاں؟ کچھ خریدنے آئے ہو؟ ساحرہ نے بےتابی سے سوال کیا۔ نہیں، گھر چونکہ نزدیک ہے اس لیے اپنے دوست کے ساتھ یوں ہی چلا آیا تھا، وہ اکتائے ہوئے انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ غانیہ اس کا تھکا تھکا لہجہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکی، جبکہ ساحرہ حسب سابق اسی جوش میں کہہ رہی تھی، چلو اب مل گئے ہو تو آؤ کہیں چل کر کافی پیتے ہیں، بڑے انداز سے آفر کی۔ اوکے، مگر ہوگی میری طرف سے، اس نے فوراً کہا تو ساحرہ دل آویز انداز میں ہنس پڑی۔ جانتی ہوں پاپا کہ تم بڑے امیر ہو، مگر آج کی کافی میری طرف سے۔ وہ دونوں اس کو بھلائے اپنی بحث میں الجھے ہوئے تھے، جبکہ وہ شام کے سائے اترتے دیکھ کر جلد از جلد گھر جانے کی فکر میں تھی۔ امی کی عادت سے واقف تھی، وہ اس کے گھر سے نکلتے ہی گھڑیاں شمار کرنا شروع کر دیتی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد سے بہت حساس ہو گئی تھی وہ۔ چلو غانیہ، کہاں گم ہو؟ ساحرہ کی آواز نے اسے چونکایا تو وہ سست قدموں سے ان کے پیچھے چلی آئی۔ کافی بحث کے بعد ساحرہ ان دونوں کو برگر ٹائمز لے آئی اور پھر آرڈر کر کے وہ لوگ نیچے چلے آئے۔ یہاں بیٹھنے کا انتظام تھا؟ ولید نے تکلفاً اور رسماً امی کے متعلق اس سے پوچھا، اور پھر ساحرہ اور وہ باتوں میں یوں غرق ہوئے کہ ان دونوں کو ایک جانب خاموش بیٹھی غانیہ کی موجودگی کا احساس بھی نہ رہا، اور خود اپنے وجود کو سنوارنے کے لیے اس نے بھی کوئی کاوش نہیں کی۔ جبکہ سامنے رکھے پیزا اور برگر کو چھوئے بغیر واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ خدا خدا کر کے 1 گھنٹے بعد وہ دونوں جاگے تو بل پے کرنے پر جھگڑنے لگے۔ اوفو بھائی، آج مجھے پیمنٹ کرنے دو، تم سے تو تمہاری برتھ ڈے پر بڑی بڑی ٹریٹ لینی ہے۔ ساحرہ کے کہنے پر جہاں ولید نے چونک کر کندھے اچکائے، وہ بھی گفٹ کی وجہ جان کر ان کے پیچھے چلی آئی۔ چونکہ قریب ہی گھر تھا لہٰذا ذرا دیر میں ہی وہ گاڑی لے آیا۔ انہیں ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی، جو دونوں نے وقت کے پیش نظر فوراً قبول کر لی۔ بڑے افسوس کی بات ہے ولید، تم نے ہمیں جھوٹے منہ بھی اپنے گھر آنے کی آفر نہیں کی، فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھتے ساحرہ نے کہا تو وہ چونک گئی۔ کیا ساحرہ آپ ہی جانتی نہیں کہ سعدیہ ممانی تو ہماری شکلوں سے بھی بیزار ہیں؟ اس نے سوچا آج کافی دیر ہو گئی ہے، لہٰذا پھر کبھی سہی، گھر پر سب تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ولید نے قدرے اطمینان سے جواب دیا تو وہ لاجواب ہو کر ہنس پڑی، اور وہ بات بنا گیا تھا۔ وہ گھر پہنچے تو امی اسے برآمدے میں ہی ٹہلتی مل گئیں۔ ولید اور ساحرہ سلام کر کے اندر چلے گئے تو وہ ان دونوں کے پیچھے سست قدموں سے اندر آتی غانیہ کو دیکھ کر پرسکون ہو گئیں۔ سوری امی، ساحرہ آپی اور ولید بھائی کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی، ہم نے تو بہت جلد شاپنگ کرنی تھی۔ مگر پھر ولید بھائی مل گئے، وہ انہیں دیکھتے ہی شروع ہو گئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور تم زیادہ ولید بھائی مت کرو، امی نے جلدی سے دبے دبے لہجے میں کہا تو وہ یوں چونکی جیسے شوق لگا ہو۔ ان کا لہجہ تفکر آمیز بھی تھا اور تحکم بھرا بھی۔ کیا مطلب؟ آنکھیں چٹپٹائیں۔ پھر ہر بات کا مطلب پوچھنے مت بیٹھ جایا کرو، ضروری نہیں ہر حکم پر کیوں، کیا اور کیسے کہا جائے، سمجھی؟ اور اب اندر جاؤ، بابا جان کب سے تمہیں پوچھ رہے ہیں، انہوں نے ڈانٹتے کہا تو وہ الجھی ہوئی نظروں سے انہیں اندر جاتا دیکھتی رہی، پھر بالآخر کچھ نہ سمجھتے ہوئے شانے اچکائے اور اندر چلی آئی۔ سب سامان اپنے کمرے میں لا کر پٹخا اور پھر نانا جان کو سلام کرنے ان کے پاس آ گئی، جو ولید سے پھر انیت کے متعلق دریافت کر رہے تھے۔ انیت ٹھیک ہے دادا جان، میں اسے کبھی لاؤں گا آپ سے ملوانے،
ان کے سوال پر اس نے نظریں چراتے بات بنائی تو دادا جان غانیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلام نانا جان، وہ ان کے صوفے کے بازو پر بیٹھتے بولی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ اس کے جھکے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ہاں، میں سو کر اٹھا تو تمہیں پاس نہ پا کر اداس ہو گیا۔ بہت دیر کر دی تم نے۔ جانتی بھی ہو کہ تمہارے بغیر چائے پینے کی عادت نہیں مجھے، انہوں نے محبت سے کہا تو وہ تفاخر سے مسکرائی اور جواباً کچھ کہنے کے بجائے ولید کی طرف دیکھا جس کے باعث دیر ہوئی تھی۔ وہ بڑی اجنبی اور رشک بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو جاؤ، اب اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، میں نے اب تک تمہارے انتظار میں نہیں پی، اور ہاں، ولید کے لیے بھی لانا، اسے محبت سے حکم سنایا تو وہ تابعداری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یوں بھی ولید کی موجودگی اسے بھاری لگ رہی تھی۔ کہاں تو پچھلے 2 گھنٹے سے وہ اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھا، اور کہاں اب گہری نظروں سے اس کے وجود کو محصور کر کے اسے نروس کیے دے رہا تھا۔ وہ فوراً تعمیل حکم کے لیے باہر نکل گئی، مگر اس وقت تک ساحرہ ٹرالی دھکیلتی ادھر ہی آ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری اور مرے مرے قدموں سے واپس کمرے کی طرف چلی آئی۔ بہت عزیز ہے مجھے غانیہ، اندر سے نانا جان کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ان کے لہجے کے زیر و بم سے عجیب آزردگی اور مایوسی جھلک رہی تھی۔ وہ متفکر ہو گئی۔ کیا مطلب دادا جان، آپ اس کے لیے پریشان کیوں ہیں؟ ولید کا سوالیہ لہجہ حسب توقع الجھا ہوا تھا۔ وہ ہمدن گوش تھی۔ بس بعض لمحاتی فیصلے کسی کی زندگی کا روک بن جاتے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ گئی ساعتوں میں انجام دیے جانے والے عمل کسی زیادتی کا سبب نہ بن جائیں۔ ان کا شکستہ لہجہ کچھ کانپتا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اندر آئی، ساتھ ہی ساحرہ بھی تھی۔ ولید اور نانا جان نے بیک وقت اسے دیکھا اور چپ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر گمبھیر تاثر تھا، جبکہ ولید الجھن آمیز نظروں سے اسے انگلیاں چٹکاتے دیکھ رہا تھا۔ لیجیے دادا جان، آج میرے ہاتھ کی چائے پی کر دیکھیں، لطف نہ آئے تو ساحرہ نثار نام نہیں، ساحرہ اپنے مخصوص پرجوش لہجے میں کہتی چائے بنانے لگی تو نانا جان کے چہرے پر پہلے سے زیادہ تفکرات پھیل گئے۔ آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں لیے ہوئے انہوں نے باری باری ان تینوں کو دیکھا اور جانے کیا سوچ کر تھکے تھکے انداز میں پلکیں موند لیں۔ وہ بھی اپنا کپ اٹھا کر مہر کے پاس چلی آئی۔ نانا جان کے جملے اور امی کی ڈانٹ بھرے فقرے نے اسے اچنبھے میں ڈال دیا تھا۔ جانے ان دونوں کی گفتگو میں کوئی ربط بھی تھا کہ نہیں، البتہ وہ الجھ ضرور گئی تھی۔ امی جانے کب کی سو گئی تھیں، جبکہ اس کی آنکھوں سے نیند ہنوز دور تھی۔ ولید کا انداز، اس کا لہجہ اور نگاہیں الگ ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ اس پر مستزاد نانا جان اور امی کا رویہ اس کے ذہن کو چبھ رہا تھا۔ یقیناً ان تمام باتوں کا کوئی نہ کوئی محرک تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر جب وہ تھکنے لگی تو کمرے سے باہر آ گئی۔ نانا جان کے اسٹڈی روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ بنا آہٹ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی اور بہت آہستگی سے لاک گھما کر اندر جھانکا۔ نانا جان اپنی مخصوص الماری سے جانے کون کون سے کاغذات نکال کر میز پر پھیلائے بیٹھے تھے۔ یہ الماری اس نے ہمیشہ بند دیکھی تھی، چابی تالے کبھی نظر نہیں آئے۔ امی ہمیشہ اسے اور تمام بچوں کو اس سے دور رہنے کی تاکید کرتی رہتیں۔ جب تک وہ لوگ چھوٹے تھے تو اتنی سختی نہ کی جاتی، مگر جب اسکول جانے لگے اور پڑھنے لکھنے لگے تو وہ الماری ان سب کے لیے شجر ممنوعہ بنا دی گئی۔ اسے تو خیر کبھی تجسس نہیں ہوا تھا، البتہ کبھی کبھار ذکی ضرور اسے کھولنے کی کوشش کرتا۔ اس کے خیال میں وہ الماری ایک طلسم گدا تھی جس میں جانے کی اسے بے حد خواہش تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی مصروفیتوں میں گم ہو کر بچپن کی یہ مسٹری الماری بھولتا گیا۔ جانے اس کے دل میں کیا آئی، سوچا یوں ہی ذرا نانا جان کے عقب میں جا کر تو دیکھے، آخر اس الماری میں کون سے خزانے کا نقشہ نکال کر دیکھ رہے ہیں۔ خیال ایک لمحہ لیے اس کا ذہن میں آیا اور وہ بنا سوچے سمجھے چپلیں باہر اتار کر قالین پر مزید دبے دبے قدموں سے چلتی نانا جان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ سوچا انہیں چونکا دے گی، مسکراتے انہیں دیکھا۔ وہ اس وقت اتنے محو تھے کہ اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ اسی انہماک سے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھتے
کہ اس کی نظر بھی ان کے ہاتھوں میں تھمے اس نکاح نامے پر جم گئی۔ نانا جان کے آنسو جسے بھگو رہے تھے، آنکھیں ساکت رہ گئیں۔ نکاح نامہ نانا جان کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ میرے خدا! اپنے نام کے ساتھ ولید کا نام دیکھ کر تو جیسے رگوں میں دوڑتا خون یکلخت تھم سا گیا۔ ہونٹوں پر سختی سے دایاں ہاتھ رکھ کر منہ سے نکلنے والی چیخ روکتے ہوئے وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ دل ذرا رک کر یوں دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ نہیں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھوں دیکھی تحریر پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ بے یقینی حد سے سوا تھی۔ بے اختیار آنسو رخسار بھگونے لگے، مگر ساحرہ آپی اور ولید سوچے خود بخود رک گئیں۔ یا خدا! وہ بمشکل آنسو صاف کر کے جس طرح آئی تھی اسی طرح اسٹڈی سے باہر نکلی اور نڈال ہو کر پاس پڑے صوفے پر ڈھہ گئی۔ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر سسکیاں روکنے کی حد درجہ کوشش کی، مگر اندر گھٹن اس شدت سے بڑھی کہ اشکوں کا ساون بھی اسے کم نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اور ولید، مگر یہ سب کیسے؟ آنسو کسی طور تھم نہ رہے تھے اور وہ سوچوں کے تلاطم سے نمرد آزما تھی۔ حقیقت کا انکشاف اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ سارے جسم کی جان سی نکل گئی۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی روتی رہی، پھر بمشکل اپنے بکھرے وجود کو سمیٹا اور کمرے میں آ گئی۔ امی اسی طرح سو رہی تھیں، ان کے چہرے پر تفکر کے سائے اب بھی سرسرا رہے تھے۔ آج اسے گھر کے تمام بڑوں کی پریشانی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی، جو ولید کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پر چھا جاتی تھی۔ مہر کا تجزیہ کس قدر ٹھیک تھا، مگر وہ دونوں اس کا باعث سعدیہ ممانی اور مہک لاج کے مکینوں کے اختلاف کو سمجھتی تھی، لیکن اصل حقیقت تو اسے آج معلوم ہوئی تھی۔ ولید کے لیے اس کے دل میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں رہی تھی، مگر آج نکاح نامے کو دیکھ کر اندرون دل بہت شدید طوفان آیا تھا۔ وہ اپنی کیفیت خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ آیا کہ اسے دکھ سے رونا آیا؟ ولید کی توجہ کسی اور کی طرف مرتکز ہونے کے خیال نے اسے رلا دیا تھا۔ کچھ بھی تھا، اس کا دل بری طرح دہل رہا تھا۔ وسوسوں اور خدشوں نے اسے بے قرار کر دیا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں؟ یہ الجھن اپنی جگہ تھی کہ سوچتے سوچتے اب کیا ہوگا کا سوال اس کی ساری توجہ کھینچ گیا۔ یہ سوال سب سے اہم تھا۔ ولید اور ساحرہ آپی تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پھر میرا کیا ہوگا؟ او خدایا! یہ درد کیوں لکھ دیا تو نے ہم سب کی قسمت میں؟ ماضی میں کیا گیا یہ فیصلہ تو 3 زندگیوں کا امتحان بن جائے گا۔ میں کیا کروں میرے مالک، میں کیا کروں؟ تکیے پر سر پٹک کر وہ بے طرح رو دی۔ رہ رہ کر اسے ولید کا رویہ یاد آ رہا تھا، اس کا تنفر گریز تحقیر آمیز سلوک۔ پکار کر اس کے ناپسندیدہ ہونے کا اعلان کر رہے تھے، مگر وہ ادراک نہیں رکھتی تھی، جانتی نہیں تھی کہ اس کا رویہ کس قصے کی تمہید ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ولید ہمارے درمیان موجود رشتے سے واقف ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ان کا ساحرہ آپی کی جانب غیر معمولی جھکاؤ وہ میرے مستقبل کی اکھڑتی بنیادوں کا آغاز ہے، ان کے انکار کا واضح ثبوت۔ ہاں، کیسی قسمت ہے میری کہ شعور کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے مستقبل کی بھاگ دوڑ ایسے شخص کے ہاتھوں میں تھما دی جسے میری ذات سے ذرہ برابر دلچسپی نہیں ہے۔ آنکھیں رو رو کر متورم ہوئی جا رہی تھیں، ذہن الگ سن ہو رہا تھا۔ انکشاف اس قدر سنگین نوعیت کا تھا کہ اسے اتنے آرام سے قبول کرنا ناممکن تھا۔ میں اگر چاہوں بھی تو بزرگوں کے فیصلے پر سر جھکا دوں تو کیا ولید اس رشتے کو قبول کر لیں گے؟ ساحرہ آپی میرے حق میں دستبردار ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ پھر اگر مان بھی لیا جائے کہ ولید اس نکاح کے بندر کو قبول کر لیں گے تو بھی اس بات کی کیا ضمانت کہ میرے لیے ان کے دل کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ مجبوری کا سودا محبت کی ضمانت نہیں بن سکتا۔ نمکین پانی تکیے کو بھگوئے جا رہا تھا، اسے نانا جان کے خدشات اور اندیشے یاد آنے لگے۔ میں ڈرتا ہوں گئی ساعتوں میں انجام دیے جانے والے عمل کسی زیادتی کا سبب نہ بن جائیں۔ زیادتی تو ہو گئی نانا جان۔ انگلی کی پوروں سے آنسو صاف کرتے اس نے آہ بھر کر سوچا۔ غانیہ اٹھو یار، آج کالج کی چھٹی کرنی ہے کیا؟ مہر ایک ہاتھ میں چائے کا مگ تھا، ایک ہاتھ میں جیم لگا سلائس لیے کھاتے اندر آئی تو اسے ہنوز سر تا پیر چادر اوڑھے سوتا پایا۔ امی کتنی مرتبہ آوازیں دے کر جا چکی ہیں،
مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تمام رات روتے رہنے کے بعد جانے کب ذہن نے لامتناہی سوچوں سے تھک کر نیند کی آغوش میں پناہ لی تھی، وہ بے خبر نڈھال پڑی تھی۔ اٹھو بھئی، نہیں تو آج چائے سے منہ دھلوا دوں گی تمہارا۔ اس کی آواز پر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ جارحانہ لہجے میں کہی گئی، لیکن دوسری جانب ہنوز خاموشی تھی۔ مہر آگے بڑھ آئی۔ غانیہ وہ اسے مسلسل ایک ہی پوزیشن میں لیٹا دیکھ کر تشویش زدہ ہو گئی، ورنہ ہمیشہ ایسا ہوتا کہ مہر اسے جگانے آتی تو وہ ہر آواز پر کروٹ بدل لیتی تھی، جاگ جاتی مگر بستر چھوڑنے میں اتنی دیر ضرور لگاتی کہ مجبوراً مہر کو اس کا یونیفارم استری کرنا پڑتا۔ کبھی کبھی تو گھر کے کونے کونے سے کتابیں اور رجسٹر تک جمع کرنے پڑتے تھے، مگر آج وہ یوں سو رہی تھی جیسے کسی آواز پر اس کی آنکھ کھلی ہی نہ ہو۔ غانیہ، مہر نے دہل کر اس کے چہرے پر سے چادر کھینچ لی۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشانات بڑے واضح تھے، رنگت سرخی لیے ہوئے تھی۔ مہر نے اس کی نبض تھامی تو ہاتھ جلتا محسوس ہوا تھا، جیسے انگارہ تھام لیا ہو۔ مائی گاڈ، اسے تو ٹیمپریچر ہو گیا ہے۔ اس کی چادر ٹھیک کر کے وہ بعجلت باہر نکلی۔ امی، ممانی اور نانا جان مہر کی اطلاع پر متفکر اور متحش اس کے پاس چلے آئے۔ بخار سے وہ بری طرح جھلس رہی تھی۔ اسے کیا ہو گیا میرے مالک؟ امی اسے نیم بے ہوش دیکھ کر بے اختیار ہو گئی تھیں۔ پلیز پھپھو، آپ پریشان نہ ہوں، میں فریدوں بھائی کو بلاتی ہوں، مہر نے اسے تسلی دی۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر کو بلوا لیتے ہیں۔ ممانی فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گئیں۔ بابا جان، اسے کیا ہو گیا؟ کل رات تک تو بالکل ٹھیک تھی، چند گھنٹوں میں برسوں کی بیمار لگ رہی ہے۔ آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ اولاد عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو جائے گی، دھیرج رکھو۔ نانا جان نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے دھیرے سے ان کا سر تھپکا تو وہ آنسو روکنے لگی۔ مہر ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے آئی تھی۔ فریدوں کے ڈاکٹر کو لانے تک تمام تدبیریں آزما لی گئیں، مگر اس نے آنکھیں کھول کر نہ دی۔ امی کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ ممانی بیگم اور نانا جان انہیں ڈھارس دے رہے تھے۔ ماموں جان فریدوں کی تاخیر سے پریشان ہو کر خود گاڑی نکال کر لے گئے تھے۔ راستے میں ہی فریدوں اپنی فیملی ڈاکٹر اصفر کے ساتھ مل گئے۔ یہ ٹھیک ہیں، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں، اسے چیک کر کے اصفر صاحب نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ بس ذرا بخار زیادہ ہے، لہٰذا اس کے لیے میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، آپ پلیز فکر نہ کریں۔ امی کی پریشانی دیدنی تھی، سو انہیں مطمئن کرنا لازمی تھا۔ مگر اسے اتنا بخار کیسے ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ رات تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی، میرے پاس سوئی تھی، مگر اب اس قدر زرد ہو رہی ہے۔ وہ پریشانی کی آخری حد پر تھی۔ بیوہ ماں کی محبت اکلوتی اولاد سے شاید اسی قدر شدید ہوتی ہے کہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، مگر تنہا زندگی کے مصائب کا سامنا کرنے والی ماں کے لیے اولاد ہی جینے کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں محترمہ، بچے تو یوں ہی بیمار ہوتے ہیں اور صحت مند بھی ہو جاتے ہیں، آج کل کا موسم ہی ایسا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ تندرست بچی ہے، چند دنوں میں کور کر جائے گی، آپ اس قدر متردد نہ ہوں۔ تیماردار کا ذہنی اور جسمانی طور پر ٹھیک ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تبھی میڈیکل باکس بند کر کے وہ ذرا سا مسکرا دیے۔ ہیلو بھائی، اندر داخل ہوتے ہوئے انیت نے بآواز بلند کہا تو وہ سامنے کھلی ڈائری بند کر کے فوراً اس کی طرف پلٹا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ بڑا رسمی انداز ہوتا جا رہا ہے آپ کا، بائی دی وے مجھ سے بھی کوئی شکایت ہے کیا؟ وہ ہنستا اس کے قریب ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا اور جھک کر استفہامی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ شک کیوں گزرا یار؟ اس نے مسکرا کر کرسی کی بیک سے سر لگا دیا۔ آپ کے رویے کی وجہ سے۔ انیس سنجیدہ ہو گیا۔ ولید کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انیس اس ثانیے لب بھیجے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے سر جھٹک کر انیت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما دیا۔ یہ بات نہیں انیت، میں آج کل خود سے لڑ رہا ہوں، شاید اسی لیے دوسروں سے بھی الجھ جاتا ہوں، وہ اعتراف کر رہا تھا۔ مگر خود سے لڑنے کی وجہ؟ اس نے دیکھا انیت سب کچھ جان لینے کے لیے بے چین تھا، اور ایسا صرف فطری تجسس کی بنا پر نہیں تھا، وہ دل سے اس کی پریشانی شیئر کرنا چاہتا تھا۔ کوئی ایک نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنساتے سرسری انداز اپنایا۔ بابا کا فیصلہ ناقابل قبول ہے یا ناقابل برداشت؟ واٹ؟ وہ جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ انیت کا انداز بڑا سادہ تھا، کوئی دھماکہ خیز خبر سنانے والا تاثر
چہرے کا احاطہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ بڑے عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا، تم نے پاپا کی ڈائری پڑھی تھی؟ حیرت سے وہ شاک ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے تو وہ ڈائری اس نے گناہوں کی طرح چھپا کر رکھی تھی۔ کافی دن ہوئے، مگر میں آپ کی طرح ہر چیز کو خود پر طاری کر لینے کا عادی نہیں۔ وہ ہنوز نارمل تھا، سادگی سے بولتے نظریں جھکا لی۔ اس کی سیف کھولنے کی جرت تو بہرحال اس نے کی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ چراغ پا ہونے لگا۔ کیا میرا اسے پڑھ لینا حق نہیں بنتا تھا بھائی؟ سنجیدہ اور نپا تلا جملہ تھا۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ بہرحال جہاں تک میرا خیال ہے آپ غانیہ کی وجہ سے پریشان ہیں غالباً، سائرہ باجی سے اٹیچمنٹ۔ وہ جھجک کر چپ ہو گیا۔ اس نے ڈائری میں پڑھا تھا، سب کچھ یہی اخذ کر سکا۔ اس نے ہاتھ کے نیچے دبی براؤن ڈائری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سر جھکا کر مجرمانہ انداز میں کہا۔ ساحرہ کا ذکر وقتاً فوقتاً وہ کرتا رہا تھا، اس لیے انیت اس سے غائبانہ متعارف تھا۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا چپ بیٹھا تھا۔ آپ مجھ سے بھی شیئر نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ دل کی بات کیا آپ مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھتے؟ اس کی آنکھوں میں گلہ تھا۔ ولید بے چین ہو گیا۔ فار ہیون سیک انیت، بے اعتبار نہ ہوا کرو۔ تمہیں اس لیے میں کچھ نہیں بتاتا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، اور آپ کو متردد دیکھ کر تو جیسے میں بڑا مطمئن رہتا ہوں۔ اس نے بڑا بے ساختہ منہ پھلایا۔ اوکے بھائی، اب جو خیال دل و دماغ میں آئے گا سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا۔ اس نے ہار مانی۔ وہ تو خیر آپ کی آنکھوں سے جھلکنے لگتا ہے۔ آپ اپنے اندر کی گھٹن، خوشی اور فرسٹریشن کبھی بھی چھپا نہیں پاتے بھائی۔ اگر کوئی اور بھی غور کر لے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کن وادیوں کا سفر کر رہے ہیں۔ انیت کا رواں تبصرہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے، میں کھلی ہوئی ایک سچائی مجھے جاننے والے جانتے ہیں، میں نے کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں کو پیار کیا، کہہ کر وہ یوں ہی زور سے ہنس پڑا۔ بہرحال اب بتائیے کہ کیا کریں گے؟ پاپا کی خواہش کا احترام یا اپنے دل کی تمناؤں کا سوال کڑا تھا۔ وہ متذبذب نظر آنے لگا۔ پتہ نہیں انیت، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دادا جان کے گھر میں تقریباً سب میرا ساحرہ سے بے تکلف ہونا کچھ ٹھیک نہیں سمجھتے۔ میں نے اکثر پھپھو بیگم، دادا جان اور چچا کو متفکر دیکھا۔ وہ الجھا سا بتا رہا تھا۔ اور غانیہ، اس کا رویہ کیسا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تو شاید اس بات سے واقف ہی نہیں۔ بڑے نوبر انداز میں ملتی ہے، بالکل مہر کی طرح۔ کبھی کبھی ساحرہ کے حوالے سے ایک آدھ فقرہ بھی شوخی سے کہہ دیتی ہے، مگر پھپھو کو دیکھ کر میں آزردگی میں گھرنے لگتا ہوں۔ بے دم سا ہو کر وہ دوبارہ سر کرسی کی بیک سے ٹکا گیا۔ کیا آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کا غیر جانبداری سے چناؤ نہیں کر سکتے؟ جب ایسا کرتا ہوں تو صرف ساحرہ کا سراپا آنکھوں میں آ کر رک جاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے پاپا کی خواہش ہر منظر دھندلانے لگتی ہے۔ وہ سخت تذبذب کا شکار تھا اور نئی شبیہ غانیہ کی بن جاتی ہے۔ انیت بعجلت بولا، نہیں یار، یہی تو نہیں ہوتا۔ میں کبھی کبھی بالکل منتشر ہونے لگتا ہوں انیت، اس نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا۔ تو انیت چند ثانیے چپ رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، وہ ایک بات کہوں بھائی، زندہ انسان اور ان کی خواہشیں میرے نزدیک بہرحال مقدم ہیں۔ پلیز آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں پاپا کے خواب نظر انداز کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر چونک کر ولید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اشارے سے روک کر کہنے لگا، مگر آپ کی خواہش ہر چیز، ہر خواب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ غانیہ کو نہیں چاہتے، اور اگر پاپا کی خواہش کے پیش نظر آپ نے اسے اپنا بھی لیا تو اسے وہ حیثیت نہیں دے سکیں گے جو کہ اس کی ہے۔ لہٰذا 3 زندگیوں کو اذیت کے صحرا سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہی کیجیے جو آپ کو خود سے، اپنے سامنے اور دنیا کے سامنے جواب دہ ہونے سے بچائے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ولید نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اس سے 2 سال چھوٹا تھا، مگر سوچ کی کس قدر پختگی تھی۔ اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ اپنی بات کا تاثر تلاش کر رہا تھا۔ اگر غانیہ بھی آپ میں انٹرسٹڈ ہوتی تو پھر شاید فیصلہ مشکل ہوتا، مگر اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ چاہیں تو ہم دونوں مل کر دادا جان سے اس مسئلے پر بات کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ مرحوم بیٹے کی خواہش پر 3 زندگیوں کو قربان کرنا ہرگز نہیں چاہیں گے۔ ولید چپ رہا تو وہ پھر کہنے لگا، مگر انیت، اتنا اندازہ تو ان سب کو بھی ہے، پھر بھی ان کا رویہ اس قدر شدت لیے ہوئے کیوں ہے؟ کبھی کبھی تو مجھے سارے قصے کا پس منظر
کچھ اور نظر آنے لگتا ہے۔ بات یقیناً کچھ اور ہے انیت، ورنہ دادا جان کے لیے ساحرہ بھی غانیہ سے کم نہیں۔ ایک نواسی ہے تو دوسری پوتی، مگر بات شاید یہ نہیں۔ وہ گہری سوچ سے لبریز لہجے میں بتا رہا تھا۔ انیت نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ آپ نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کئی بار دادا جان سے اشارے کنایوں میں بہت کچھ کہا، مگر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عجیب طرح کا خوف ان کے چہرے پر آ ٹھہرتا ہے۔ پہلے کچھ بتانا چاہتے ہوں مگر ہمارے فیصلوں کے ڈر سے چپ ہو جانے پر مجبور ہیں۔ وہ بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا تو انیت نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ کچھ لوگوں کے لیے رشتے ہمیشہ آزمائش بنے رہتے ہیں۔ ولید کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ ہمیشہ فیضی انکل کو باپ کے ناطے قبول کرنا اس کے لیے مسئلہ بنا رہا۔ ماما نے چونکہ بچپن سے انہیں مہک لوج سے دور رکھا تھا، سو حقیقی رشتوں کا قرب ان کے لیے ہمیشہ ناقابل حصول رہا۔ مگر یہ سب بھی محض چند سال کی بات تھی۔ جب اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو وہاں ساحرہ سے ملاقات ہوئی اور جلد ہی انہوں نے ایک دوسرے سے باہم رشتے کی شناسائی حاصل کر لی۔ ساحرہ کے طفیل ہی وہ مہک لوج کے مکینوں سے دوبارہ مل سکا تھا، اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ ابتدا میں تو وہ حقیقی رشتوں کی خاطر وہاں جایا کرتا تھا، مگر جلد ہی یہ احساس کسی اور جذبے میں ڈھل گیا۔ ساحرہ اس کے خوابوں پر قابض ہوئی تو اس نے ساری محرومیوں کا ازالہ ہی سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مجھ چھپائے نہیں چھپتے، وہ تو یوں ہی کھلی کتاب کی مانند تھا۔ سو جلدی مہک لوج میں سب کو اس کی آنکھوں میں خواب نظر آنے لگے۔ خود ساحرہ اس سفر میں اس کی شریک تھی، اور ابھی انہوں نے بہت صاف لفظوں میں ایک دوسرے سے اظہار بھی نہیں کیا تھا کہ پاپا کی ڈائری اس کے خوابوں کا گھروندہ بہا لے گئی۔ آپ دادا جان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں بھائی، مسئلے اس طرح حل نہیں ہوتے۔ ماما سے کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ آپ خود بہت اپسیٹ ہیں۔ انیت نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ نہیں انیت، یہ غلط ہے۔ میرے ماما سے اختلافات صرف اس وجہ سے نہیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں سگے رشتوں سے دور کر دیا، بلکہ اس لیے ہیں کہ مطمع نظر صاف اور صرف پیسہ ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہہ اٹھا تھا۔ اوکے اوکے، انیت نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹھنڈا کیا۔ اس مسئلے پر ہم کسی اور دن بحث کریں گے۔ فی الحال تو میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ صبح مہک لوج سے آپ کا فون آیا تھا۔ شام کو بلایا ہے آپ کو، شاید کوئی پارٹی وغیرہ ہے۔ آج وہ حیران ہوا۔ تم نے پوچھا نہیں؟ نہیں، فون کرنے والی محترمہ نے بتانا پسند نہیں کیا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تم چلو گے؟ نہیں، میں بن بلائے مہمان کی حیثیت سے تو خدا کے یہاں بھی نہ جاؤں۔ انیت مسکراتا شوخ نظروں سے اسے دیکھتا کمرے سے نکل گیا، مگر ولید کے لیے سوچوں کے کئی در وا کر گیا۔ انیت کی باتوں سے اس کی ذہن میں پڑی کئی گرہیں کھلی تھیں۔ یکدم اسے ساحرہ کا خیال آیا۔ آج اسے مہک لوج گئے پورے 15 دن ہو گئے تھے۔ یقیناً وہی فون پر ہوگی۔ انیت کی ہنسی سے اس نے یہی اخذ کیا اور پھر گھڑی پر نظر ڈال کر اٹھ گیا۔ جانے کے لیے اپنا بہترین سوٹ نکالا اور گنگناتے واش روم کا رخ کیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ مہک لوج میں داخل ہوا تو یہ سن کر سب سے پہلے چونکا، پھر مسکرا دیا۔ ساحرہ کی آواز سب سے نمایاں تھی، گویا کہ اسے یاد تھا اور آج کا سارا انتظام بھی اس نے کر رکھا تھا۔ تو کل رات انیت نے اسے وش بھی کیا تھا، مگر صبح تک دونوں بھول چکے تھے۔ وہ تو ڈائری کی گتھیاں سلجھانے میں محو تھا، جبکہ انیت کو شاید اندازہ تھا۔ وہ خوش دلی سے مسکراہٹیں بکھیرتا ان سب کے پاس چلا گیا۔ ہیلو کزنز اینڈ تھینک یو۔ لان میں ہی ساری ریفریشمنٹ سجی ہوئی تھی۔ بہت مبارک ہو ولی بھائی۔ اب ذرا جلدی سے بتائیے کہ کتنے سال ہو گئے آپ کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے؟ ذکی نے سب سے پہلے اپنا گفٹ اسے پکڑاتے شوخی سے سوال کیا۔ بھائی یہ تو کانفیڈینشیل ہے۔ وہ بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ذکی فضول باتیں نہ کرو۔ تو ولید کیک کاٹو۔ ساحرہ نے ذکی کو ڈپٹ کر اس کے ہاتھ میں چھری تھمائی۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خفیف سا ہو گیا۔ ساحرہ نے انتہائی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ فریدوں اور ذکی کی موجودگی کے خیال سے ولید تھوڑا جھجک گیا، جبکہ وہ ہنوز مگن تھی۔ اب تو کیک آ گیا ہے، کاٹ ڈالو جلدی سے، فریدوں نے مسکرا کر کہا تو آہستگی سے کیک پر چھری چلاتا گیا۔ سب نے مل کر شور مچایا۔ دادا جان وغیرہ بھی باہر آ گئے تھے اور اسے دعائیں اور گفٹ دے کر دوبارہ اندر چلے گئے۔ پھر فریدوں اور ساحرہ نے بھی اسے گفٹ دیے۔
ساحرہ سے باتیں کرتے ہوئے یوں ہی اس کی نظر غانیہ پر پڑی۔ سادہ سے گلابی جوڑے میں ملبوس وہ کچھ مزمل لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد حلقے کافی گہرے ہو رہے تھے، ساتھ ہی رنگت بھی زرد پڑ گئی تھی۔ ایک نظر میں ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ بیمار ہے۔ تم نے مجھے یہ تو گفٹ دیا، نہ ہی مبارکباد دینے کی زحمت کی۔ غانیہ، کیا بات ہے، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کچھ انیت کی باتوں کا اثر تھا اور کچھ ساحرہ کی کمپنی کا اعزاز کہ وہ آج اسے نرم لہجے میں بلا ارادہ کہہ گیا۔ جی۔ اپنے ناخنوں سے کھیلتی وہ اس قدر منہمک تھی سوچوں میں کہ چونک گئی۔ استعجاب اور خفت بیک وقت چہرے کا رنگ سرخ کر گئے۔ آئی ایم سوری، میں آپ کا گفٹ خرید نہیں سکی، نظریں جھکا کر بمشکل کہا کہ جانے کیوں اسے دیکھ کر دل میں خلش اور آنکھوں کی تپش بڑھ گئی تھی۔ دراصل ولی بھائی، غانیہ 15 دن سے بری طرح بیمار تھی۔ بخار نے ایسا پیچھا لیا کہ اب تک اترا نہیں ہے۔ اس وقت بھی اسے ہلکا ہلکا ٹیمپریچر ہو رہا تھا، مگر میں اسے زبردستی باہر لے آئی، بس اس لیے یہ گفٹ نہیں لے سکی۔ مہر حمایت کو فوراً آگے بڑھی۔